الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون قال تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام سامعین محترم بزرگان مکرم نوجوان دوستوں ساتھیوں بھائیوں گزشتہ سالوں کی طرح جماعت شاہی جامع مسجد نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی ہجری اور قمری سال کے پہلے مہینہ میں 10 روزہ اس مبارک اجتماع کو منعقد کیا۔ قلبی طور پہ دعا گو ہیں خالق کائنات اللہ ہمارے ان تمام دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مسلسل 10 راتیں آپ حضرات کا تشریف لانا، علماء کرام کو سننا، یہ آپ کی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے سچی عقیدت اور محبت کا عملی ثبوت اور عملی نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو ہم سب کے لیے خیر، برکت اور کامل ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، ماہ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے
پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور قصبہ میں دینی اجتماعات اور دینی کانفرنسز کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ علماء کرام عوام الناس کے سامنے اس ماہ مبارک کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، اور عوام الناس بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی اس سال بھی یہ دینی اجتماعات کا سلسلہ ہمارے ملک پاکستان میں شروع ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانیت کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب فرمایا۔ 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے اس کائنات میں مبعوث فرمائے، اور تمام کے تمام انبیاء کے آخر میں اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ہم سب کی عقیدتوں اور محبتوں کے محور اور مرکز وجہ تخلیق کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو دین، جو شریعت اور جو اصول اور جو ضوابط عطا فرما کر بھیجا تھا، ان اصول اور ان ضوابط، اس دین، اس مذہب اور اس شریعت کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے میرے پاک پیغمبر کے لیے ایک مقدس جماعت کا انتخاب کیا۔ ان اللہ نظر فی قلوب الناس، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کی طرف نظر شفقت فرمائی۔ اللہ کے سامنے ساری انسانیت کے دل تھے۔ اللہ ویسے بھی علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، ظاہر اور باطن کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان اللہ نظر فی قلوب الناس، اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، نظر فرمائی، دلوں کو چیک کیا۔ ساری انسانیت کے دلوں میں سے جو سب سے اعلیٰ دل تھے، طیب دل تھے، پاک دل تھے، پاکیزہ دل تھے، مخلص دل تھے، سچے دل تھے، اچھے دل تھے، اللہ نے ان قلوب کو جسم عطا کر کے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا۔ ان اللہ اختارنی بختار لی اصحابی، اللہ نے ساری انسانیت میں آمنہ کے لال فرماتے، اللہ نے ساری کی ساری انسانیت میں مکہ کو چنا، اللہ نے کائنات میں مکہ کو چنا، اور ساری کی ساری انسانیت میں اللہ نے جناب عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کی اولاد میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور جناب عبداللہ کی اولاد میں اللہ نے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چنا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جیسے اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے اپنے پیغمبر کا انتخاب کیا، ویسے میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے پیغمبر کی جماعت کا انتخاب کیا۔ جیسے میرا پیغمبر اللہ
کا انتخاب ہے، ویسے میرے پیغمبر کی جماعت یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جیسے اللہ نے آمنہ کے لال کو چنا، ویسے اللہ نے آمنہ کے لال کی جماعت اللہ نے خود انتخاب فرمایا۔ وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي، اس جماعت کو چن کر اللہ نے کچھ صحابہ کو میرا سسرالی خاندان بنا دیا۔ وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي، بعض کو چنا تو پیغمبر کا سسرالی خاندان بنایا، بعض کو چنا تو پیغمبر کا دامادی خاندان بنایا۔ میرا پیغمبر بھی انتخاب خدا بندی ہے، پیغمبر کے سسرال بھی انتخاب خدا بندی ہے، پیغمبر کے داماد بھی انتخاب خدا بندی ہے، پیغمبر کا شہر بھی انتخاب خدا بندی ہے، پیغمبر کا نام بھی انتخاب خدا بندی ہے، پیغمبر کے والدین بھی انتخاب خدا بندی ہے، پیغمبر کا کنبہ قبیلہ بھی انتخاب خدا بندی ہے، پیغمبر کے دروازے پر صدیق آیا، یہ آیا نہیں ہے، اللہ نے چنا تھا۔ عمر آیا، یہ آیا نہیں تھا، اللہ نے چنا تھا۔ عثمان آیا، یہ صرف آیا نہیں تھا بلکہ اللہ نے چنا تھا۔ علی آئے، یہ صرف آئے نہیں تھے، اللہ نے چنے تھے۔ معاویہ آیا، یہ صرف آئے نہیں تھے بلکہ چنا تھا۔ یہ مقداد، یہ سلمان، یہ عبدالرحمن، یہ حسنین، یہ کریمین، یہ صحابہ، یہ جانشان، یہ میرے پیغمبر کی جماعت۔ ان اللہ اختارنی فاختارنی اصحابی، اس کے نام میں آمنہ کا لال بھی خدا کا انتخاب ہے، آمنہ کے لال کی جماعت کا ہر فرد بھی میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اور اللہ نے پھر ان صحابہ کو درجے دیے، کچھ کو سسر بنا دیا، کچھ کو داماد بنا دیا، کچھ کو گھر کا خادم بنا دیا، کچھ کو گھر کا نوکر بنا دیا، کسی کی بیٹیوں کا انتخاب کر کے پیغمبر کا حرم بنا دیا، اور کسی کے مردوں کا انتخاب کر کے میرے پیغمبر کا داماد بنا دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ما صفجتو داماد صفجتو الا بوحی من السماء، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی شادی کروں تو میری مرضی نہیں، میں اپنی اولاد کے رشتے کروں تو میری مرضی نہیں۔ ما صفجتو داماد صفجتو الا بوحی من السماء، میری شادی میری مرضی کوئی نہیں، میری اولاد کا رشتہ میری مرضی کوئی نہیں، الا بوحی من السماء، مصطفیٰ کے لیے رشتہ اللہ چنتا ہے، مصطفیٰ کی اولاد کے لیے رشتہ بھی اللہ چنتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت حفصہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت زینب بنت جحش بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا۔ سیٹ پڑھ کے میرے غیور سنی مسلمان بھائیوں میں نام لینے لگا ہوں، چیک کرنا چاہتا ہوں کتنا جاگ رہے ہو، ایمان کی حرارت اس وقت کس لیول پہ موجود ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت حفصہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ ہمارے ایک دوست ہے سرائکی کا شاعر ہے، اس نے میری امی کے لیے بڑے پیارے جملے کہہ دیے، کمل کا ملک صداقت دی صدیق دی صاحبزا دی قسم خدا دی، تو پاک رسول دے گھر رہی ہے، ہی پاک رسول دے نا دی قسم خدا دی، کاک جتنا کچھ نہیں کر سکتی وہ ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی، انسر پتر حلالی نہیں جڑا قدر کرے نا ماں دی قسم خدا دی۔ خدیجۃ الکبریٰ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت حفصہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت عائشہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، زینب بنت جحش بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، زینب بنت خزیمہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت ام سلمہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت ام حبیبہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت صفیہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت غلاس تمام مصطفیٰ کا انتخاب خدا کا، عثمان تمام مصطفیٰ کا انتخاب خدا کا، تیرے
पीर अली तमाम मुस्तफा का है, इंतखाब खुदा का है। अल्लाह ने सहाबा को चुना, नबी के लिए चुना, बीवियों को चुना, बेटों को चुना, वालिदैन को चुना। उनमें से फिर अल्लाह ने सहाबा को दो हिस्से बनते हैं। एक है सिर्फ सहाबी रिश्तेदार नहीं, और दूसरे कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं तो सहाबी भी बनते हैं, और वो मेरे पैगंबर के खानदान के फर्द हैं, मेरे नबी के खानदान के हैं, कुंबे कबीले के हैं। अगर नबी के खानदान को लिया जाए तो खानदानी का ताज, सरताज, इमाम, सरदार अल्लाह ने अहले बैत में से जिसको बनाया वो मेरे पैगंबर का दामाद सैयदना अली मुर्तज़ा। कौन अली? हाँ मेरे भाई, कौन अली? कोई भी सहाबी हो, अगर उस सहाबी की अजमत को देखना हो, सबसे पहले ये देखो ये मेरे पैगंबर के रिश्ते में लगता क्या है, इसका नबी के साथ ताल्लुक क्या है। सहाबी होने के बाद ये पैगंबर के साथ इसकी क्या रिश्तेदारी है। याद रखिएगा, हजरत अली मुर्तज़ा ये वो खुश नसीब सहाबी है जिनका नसब और आमना के लाल का नसब एक है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, सिर्फ एक अब्बे के बाद आमना के लाल और अली मुर्तज़ा का नस्ब एक हो जाता है। अगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस सिलसिले नस्ब को देखोगे, हजरत इब्राहीम है, बेटा इस्माइल है, बेटा यारब है, बेटा यशब है, बेटा तारे है, बेटा मुगफ़्फ़ल है, बेटा बुदद है, बेटा अदरान है, बेटा माद है, बेटा निज़ार है, बेटा मुज़र है, बेटा नज़र है, बेटा इलियास है, बेटा मुदरका है, बेटा खुज़ैमा है, बेटा किनाना है, बेटा फ़िह्र है, बेटा मालिक है, बेटा गालिब है, बेटा लुगई है, बेटा काब है, बेटा मुर्रा है, बेटा किलाब है, बेटा कुसै है, बेटा अब्दे मनाफ है, बेटा हाशिम है, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जनाब अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह का बेटा कायनात का आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। और अगर अली को देखोगे, हजरत इब्राहीम बेटा इस्माइल, बेटा यारब, बेटा यशब, बेटा तारे, बेटा मुकव्वम, बेटा उदुद, बेटा अदनान, बेटा माद, बेटा निज़ार, बेटा मुज़र, बेटा इलियास, बेटा मुदरका, बेटा खुज़ैमा, बेटा किनाना, बेटा फ़िह्र, बेटा मालिक, बेटा गाली, बेटा लुगई, बेटा काब, बेटा मुर्रा, बेटा किलाब, बेटा कुसै, बेटा अब्दे मनाफ, बेटा हाशिम, बेटा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा। ऊपर चले जाओ, मेरे नबी का फरमान याद कर लेना। नबी ने फरमाया लैसा फी आबाई मिल्लदुन्ना आदम सफ़ाहुन कुल्लुना निकाह। आका फरमाते हैं जिन अबा में, जिन वालिदैन में, जिन अजदाद में, जिस नस्ल में अल्लाह ने मुझे भेजना था, लैसा फी आबाई मिल्लदुन्ना आदम सफ़ा, किसी जगह पे नापाकी नहीं है, पाकी है। किसी जगह पे मोता नहीं है, निकाह है। किसी जगह पे ज़िना नहीं है, निकाह है। लैसा फी आबाई मिल्लदुन्ना आदम सफ़ा कुल्लुना निकाह। जिस तरह मेरे पैगंबर का सिलसिला नसब पैगंबर के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्लाह से लेकर हजरत आदम तक सारा पाक है, जैसे अली का सिलसिला भी सारा पाक है। कौन? सैयदना अली मुर्तज़ा। अभी बचपन में थे, मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ा। अभी बचपन में थे, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बने, और 21 साल की उम्र अली की, 18 साल की उम्र सैयदा फातिमा ज़हरा की। अली बैठे हैं मस्जिद नबवी में, सिद्दीक उमर आए, करीब हुए और करीब होकर कहा यार अली जवान हो गया है, शादी मादी की फिक्र भी की है। कहा भाई मैं तो बचपन से अपने कजन के घर में रहा हूँ, मेरा मकान अपना कोई नहीं, कोई अच्छी तिजारत नहीं, मुझे बेटी कौन देगा? हजरत सैयदना सिद्दीक ने, हजरत सैयदना उमर ने कहा था अली
رشتہ ہم بتاتے ہیں، مانگنے تو نے جانا ہے، ہمت کر۔ کہا کہاں جاؤں؟ کہا اپنے کزن آمنہ کے لال کے گھر میں جا۔ پیغمبر سے جا کر کہے آقا آپ کی بیٹی لخت جگر خطوڑ جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو علی ڈر گئے، لیکن دھمکی تھی صدیق اور عمر کی۔ علی چلے پیغمبر کے دروازے پہ پہنچے۔ اب توجہ کیجئے گا، جب علی پیغمبر کے دروازے پہ گئے، نبی نے پوچھ لیا، فرمایا علی کیسے آئے؟ ڈر گئے۔ اب بندہ کہیں کنے منجنا تے کہیں دا بھیجا ہوئے تو پوچھو کیویں آئی؟ وہ بندہ والا ہوں دا لگو سی میں نہیں آیا ہوں پہ۔ حضرت علی ڈر گئے اور ڈر کے کہا آقا میں خود نہیں آیا، مجھے تو صدیق عمر نے مشورہ دے کے بھیجا۔ فرمایا کیا کہا؟ آقا وہ کہتے ہیں جا کر پیغمبر سے رشتہ مانگا۔ نبی نے ایک جواب دیا، وہ جواب تھا انشاءاللہ۔ کیا تھا کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو انشاءاللہ کہتے ہیں نا، اگر ان سے کوئی پوچھے کہ انشاءاللہ کا ثبوت کہاں ہے تو میرے پیغمبر نے علی کو صرف ایک جواب دیا تھا، فرمایا انشاءاللہ۔ اور جملہ میرے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ واپس گئے، علی واپس آئے، صدیق عمر انتظار میں تھے۔ پوچھا علی رشتے کا کیا بنا؟ کہا جی اقرار بھی ہے انکار بھی ہے، پتہ نہیں پیغمبر نے انکار کیا پتہ نہیں پیغمبر نے اقرار کیا۔ کہا کیا ہے؟ علی نے جواب دے کر کہا تھا میرے پیغمبر نے صرف انشاءاللہ کہا ہے۔ صدیق مزاج شناس مصطفیٰ تھا، عمر ہوا تھا جب ہوتا زمین میں تھا، خدا قرآن بنا دیتا تھا، ایک مصطفیٰ کے مزاج کو جانتا تھا، ایک ہی زبان پر خدا بولتا تھا۔ دونوں بول کے کہنے لگے علی مبارک کو تیرا رشتہ مصطفیٰ کو بھی پسند آ گیا، خدا کو بھی پسند آ گیا۔ یہاں پہلا رشتہ ہوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا۔ علی کون ہے؟ ایک کتاب ملتی ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ اللہ آپ کو موقع دے تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے، لیکن یہ بک اس دن سے ختم ہو گئی جب سے فیس بک آئی۔ جب سے فیس بک آئی ہے تو بک ختم ہو گئی ہے۔ اللہ فیس بک سے کبھی جان چھڑا دے تو اس بک کو لازمی پڑھنا۔ اس کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ پہلی روایت سنیے گا، میرے پیغمبر تشریف فرماتے، حضور نے صحابہ کے مجمع میں کہہ دیا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی یادگار جس کی مثال میری امت میں نہ ہو۔ وہ نبی میرا امتی، ایک ایک یادگار ہر نبی کی اللہ نے میری امت میں صحابہ کو دی ہے۔ پیغمبر نے آگے جملے کہے وَأَبُو بکر نذیر ابراہیم وعمر نذیر موسیٰ وعثمان نذیر عیسیٰ۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو ابراہیم کیسا تھا تو میرے یار ابو بکر کو دیکھ لے، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے عمر کا جلال کیسا تھا، حضرت موسیٰ کا جلال کیسا تھا، وہ عمر کو دیکھ لے، اور اگر کوئی دیکھنا چاہے عیسیٰ کی پاک دامنی کیا تھی وہ میرے عثمان کو دیکھ لے۔ یہ 3 جملے کہے، پیغمبر چپ ہو گئے، اگلا جملہ نہ کہا۔ ایک صحابی بول کے کہنے لگا آقا آپ نے ہر نبی کی مثال دی ہے، آپ کی امت میں ہے، آپ بھی تو نبی ہیں، آپ بھی تو نبی ہیں، آپ کی مثال اگر ہم آپ کی مثال دیکھنا چاہیں وہ کون ہے؟ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا وَعَلِيٌّ نَذِيرٌ، میری مثال دیکھنی ہو تو میرے داماد علی کو دیکھ لو۔ ابو بکر ابراہیم کی مثال ہے، حضرت عمر موسیٰ کی مثال ہے، حضرت عثمان عیسیٰ کی مثال ہے۔ علی وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو وہ میرے پیغمبر کے داماد علی کو دیکھ لے۔ اور دوسری حدیث بڑی عجیب ہے، میں نے جہاں پہ بیان کیے نا بعد میں 4-5 بندوں کے فون لازمی آئے اور وہ کہتے مولانا آپ نے وہاں پر یہ حدیث پڑھی، اس کا کوئی حوالہ تو دے دے۔ میں نے حوالہ پہلے بتا دیا، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ میرے پیغمبر فرماتے اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے ایک نور کو پیدا کیا۔
किस को पैदा किया? सारे बोलिए। एक नूर को पैदा किया, फिर हजरत आदम का सिलसिला, हजरत नूह, चलते 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 हजरत ईसा आ गए। तवज्जो से, हजरत ईसा आ गए। मेरे पैगंबर फरमाते जब ईसा आ चुके, अल्लाह ने वो नूर जो जमीन और आसमान के पैदा करने से 14,000 साल पहले पैदा किया था, अल्लाह ने उस नूर को 2 टुकड़ों में तकसीम किया, उस नूर को 2 हिस्से किया। आका फिर बना क्या? फरमाया एक टुकड़े से मुझ नबी को बना दिया, दूसरे हिस्से से मेरे दामाद अली को बना दिया। कौन? सैयदना अली मुर्तजा, जिसने शादियां की हैं मेरे दोस्तों 9। पहली शादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ है। और जब तक फातिमा जिंदा थी अली मुर्तजा ने दूसरा निकाह न किया। मैं कभी सोचता था कि अली ने फातिमा के होते हुए दूसरा निकाह क्यों न किया। मुझ तालिब इल्म को इतनी समझ आई, अली ने महबूब की सुन्नत को पूरा किया और अली ने फातिमा की अम्मा के साथ मुमासलत को जिंदा किया। वो मुमासलत क्या थी? मेरे पैगंबर ने 11 शादियां की है। जब तक खदीजा जिंदा थी, मेरे पैगंबर खदीजा के होते हुए दूसरी बीवी को नहीं लाए। और अली और मुर्तजा ने सैयदा खदीजा तुल कुबरा के साथ अपनी सौजा मुतहरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की मुमासलत को यूं जिंदा किया जब तक खदीजा थी। पैगंबर ने दूसरा निकाह न किया जब तक फातिमा थी। अली ने दूसरा निकाह न किया। कौन? सैयदना अली मुर्तजा। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो करीब हुए और करीब होके कहा, बल्कि सैयदा फातिमा ने पूछा, अली जी मेरे मरने के बाद शादी करोगे? अली डर गए। वो डरे क्यों? बात भी सुन लेना। अली डर गए। वो डरे क्यों? अली फातिमा के होते हुए अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते थे। सैयदा फातिमा को पता चला कि अली शादी करना चाहते हैं, वो भी अबू जहल की बेटी से नाराज हुई, अपने अब्बे के घर में आ गई। पैगंबर आए, देखा फातिमा आई बैठी है। पैगंबर ने प्यार से पूछा, बेटा फातिमा क्या हुआ? आज कोई आने का पता नहीं, अचानक घर में और चेहरे पे गम के आसार भी हैं। सैयदा फातिमा ने बोल के कहा था, आका अली दूसरी शादी करना चाहता है। पैगंबर ने फरमाया फिर करने दो। मर्द कहा कि उसे करने दो। कहा, आका मुझे शादी करने में तो कोई एतराज नहीं। जिस घर में कायनात के आका की बेटी हो, आपके सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की बेटी भी अगर उस घर में आ जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पैगंबर समझ गए और सहाबी को बुलाकर कहा, जाओ अली को बुला कर लो। आका कहाँ मिलेगा? फरमाया घर में होगा, अगर घर में न हुआ तो मेरा अली मस्जिद में मिलेगा। अली निकले घर से, कमीज नहीं पहना हुआ था, सलूका नुमा कपड़ा अली मुर्तजा के जिसमें अतहर पे से बेहतर है। अली गए, जाकर लेते हैं। मुस्तफा की बेटी नाराज है, अली को नींद कैसे? कभी इधर करवट कभी इधर करवट, नीचे कच्ची जमीन है, पूरे के पूरे जिस्म पे मट्टी लगी हुई है। सहाबी गए, जाकर अली को कहा, तुझे मुस्तफा ने याद किया है। सैयदना अली उठे, पैगंबर के दरवाजे पे आए, पूरे जिस्म पे मट्टी है। पैगंबर ने दूर से देखा तो प्यार से कह दिया, या अबा तुराब, या अबा तुराब, या अबा तुराब। वो मट्टी वाले अली मुर्तजा कहते हैं, पैगंबर ने जो प्यार में मुझे अबू तुराब कहा था, पहले मैं अपने साथ अबुल हसन लिखवाता था, पहले अपने साथ अबुल हुसैन लिखवाता था। जब पैगंबर ने मुझे मोहब्बत से कहा, शाह अबा तुराब, वो मट्टी वाले, उस दिन से जितनी मोहब्बत मुझे अबू तुराब कहलवाने में थी, इतनी मोहब्बत बेटों के नामों से नहीं थी। या अबा तुराब, वो मट्टी वाले इधर आ। अली करीब गए, आका जी क्या बात है? फरमाया अबू जहल की बेटी को लाना चाहते हैं। आका नहीं लाऊंगा, बात खत्म। जब फातिमा ने पूछा, अली शादी करोगे? डर गए कि अगर कह दिया तो करूंगा, तो पहले भी तो नाराज हो रही थी। अली चुप कर गए और चुप करके कहने लगा, फातिमा इजाजत दोगी तो करूंगा, इजाजत ना दी तो नहीं करूंगा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने एक जुमला अली से कहा, फरमाया अली तुझे सिर्फ इजाजत नहीं दे रही, बल्कि मैं तेरे लिए रिश्ते का इंतखाब खुद करके जा रही हूँ। तेरे लिए रिश्ते का इंतखाब मैंने खुद कर दिया। वो कौन है? कहा, मेरे मरने के बाद मेरी बड़ी बहन अबुल आस की बीवी हजरत सैयदा ज़ैनब की बेटी हजरत उमामा से निकाह करना। ये उमामा कौन है?
अबुल आस की बेटी शेख उमामा कौन है? हजरत ज़ैनब की बेटी शेख उमामा कौन है? मेरे पैगंबर की नवासी। अली ने फातिमा के इंतकाल के बाद जो दूसरा निकाह किया वो हजरत उमामा बिनते अबुल आस से किया। शेख उमामा कौन है? जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा। शेख उमामा कौन है? जिनका नाना मोहम्मद मुस्तफा। शेख उमामा कौन है? जिनकी वालिदा का नाम हजरत ज़ैनब बिनते मुस्तफा है। शेख उमामा कौन है? जिनके वालिद का नाम अबुल आस है। पता ये चला मेरे पैगंबर के दामाद अली को मुस्तफा के घर के साथ ऐसा रिश्ता मिला कि पैगंबर की दो बेटियों में से एक बेटी को अल्लाह ने अली की बीवी बना दिया, दूसरी बेटी को अल्लाह ने अली की सास बना दिया। ये अली और मुर्तजा की दूसरी शादी है। तीसरा निकाह किया खौला बिनते जाफर से। चौथा निकाह किया हजरत उम्मे सईद से। पांचवा निकाह किया लैला बिनते मसूद से। और छठा निकाह किया हजरत उम्मुल बनीन से। सातवां निकाह किया हजरत साहबा उम्मे हबीब से। और आठवां निकाह किया महयात बिन इमरुल कैस से। और नामा निकाह किया अस्मा बिनते उमैस से। ये मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद सैयदना अली मुर्तजा की 9 बीवियां हैं। अल्लाह ने अली को 18 बेटे दिए, 17 बेटियां दी। अली के 18 बेटे हैं, 51 बहू हैं, 36 हम जुल्फे हैं, 27 दामाद। ना कहो सुभान अल्लाह। नहीं सुभान अल्लाह नहीं कहने। अच्छा सुभान अल्लाह कहनी है, फर्क कोई नहीं है ना कहने में ना कहने में। सब कहो सुभान अल्लाह। हजरत दरखास्ती फरमाया करते थे सब कहो सुभान अल्लाह। तो सैयदना अली और मुर्तजा के दामाद कितने? 27। बेटे की बेटियां कितनी हैं? 17। आपको ये 17 बेटियां 27 दामाद। वो कैसे? अली और मुर्तजा की 17 बेटियों में से 10 बेटियां ऐसी हैं जिनके 2 निकाह हुए, जिनके खामद का या इंतकाल हुआ या शहीद हुए। अली की 10 बेटियों का दूसरा निकाह हुआ तो अली और मुर्तजा की बेटियां 17 और दामाद 27 है। हाँ मेरे भाई, अगर आज हक को देखना चाहते हो आओ अली और मुर्तजा की जिंदगी को पढ़ो। अली की 9 बीवियां, अली और मुर्तजा के 9 ससुर, अली और मुर्तजा की 23 सासें। बता अली का निकाह किसने बढ़ाया था? निकाह अली के निकाह के गवाह कौन थे? अली को बेटियां ये किसने दी? अली से बेटियां ये किसने दी? अली का ससुराली खानदान कौन सा है? अली का दामादी खानदान कौन सा है? इसको पढ़ेगा एक बात मानेगा, सहाबा अली के रिश्तेदार हैं। अली सहाबा के रिश्तेदार। मेरे दोस्तों, कौन सैयदना अली और मुर्तजा जिनको अल्लाह ने बेटे दिए 18? कितने भाई? 18। सारे बोलो 18। कितने दिए? 18। हर नाम पे सुभान अल्लाह सुनाओ तो तुम्हें 18 के नाम सुनाता हूँ। हर नाम पे सुभान अल्लाह दूंगा। अली का बड़ा बेटा हजरत मोहसिन, अली का बेटा हजरत हसन, अली का बेटा हजरत हुसैन। शाही मस्जिद में आने वाले मेरे सुन्नी नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर रात आप 2 उलमा की तकारीर सुनते हैं, कई सालों से सुनते हैं। वक्तन फवक्तन यहाँ पर जुमे के इज्तिमा पे उलमा आते हैं और हर जुमा मौलाना शफीक साहब का बयान आप सुनते हैं। अब मैं आपके ईमानी कैफियत को देखना चाहता हूँ। मैं अली के चौथे बेटे का नाम लेता हूँ। मजा आए तो सुभान अल्लाह हाथ बुलंद करके कहना, मजा ना आए तो मेरा शिकवा कोई नहीं, मेरा गिला कोई नहीं, मेरा इतराज कोई नहीं, मेरी नाराजगी कोई नहीं। मैं चौथे बेटे का नाम लेता हूँ। ईमान चाहे मोहब्बत चाहे हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कह देना। अली का बड़ा बेटा हजरत मोहसिन है, अली का दूसरा बेटा हजरत हसन है, अली का तीसरा बेटा हजरत हुसैन है, अली का चौथा बेटा नाम है मोहम्मद अबू बकर। अली का बेटा नाम है मोहम्मद। चलो 5वें का सुन लो, मजा आए फिर भी देख लूंगा। अली का बेटा नाम है मोहम्मद उमर, अली का बेटा नाम है उस्मान, अली का बेटा नाम है तलहा, अली का बेटा नाम
नाम है साद, अली का बेटा नाम है सईद, अली का बेटा नाम है जाफर इब्ने अली, अली का बेटा नाम है और इब्ने अली, अली का बेटा नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, अली का बेटा नाम है मोहम्मद इब्ने अली, अली का बेटा नाम है सैयदना मोहम्मद औसत, अली का बेटा नाम है सैयदना मोहम्मद अकबर, अली का बेटा नाम है सैयदना मोहम्मद असगर, अली का बेटा नाम है सैयदना जाफर इब्ने अली, अली का बेटा नाम है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अली, अली का बेटा नाम है सैयदना उबैदुल्लाह इब्ने अली। हम अली के भी नौकर हैं, अली के सारे बेटों के भी नौकर हैं। मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा उम्मते अहले बैत नारे तकबीर। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, जाके सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक बात कहता हूँ, बड़े बड़े स्टेजों पे जाके मैं कामता नहीं सिवाय सीधपुर के स्टेज से। यकीन मानो रात मुझे 3 सवा 3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, इस डर की वजह से। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है और सबके दिल धड़कते हैं, और फिर मैंने ये भाई मौलाना शफीक साहब और भाई अजीमुल्लाह साहब ने मुझे कहा जी जो टाइम दे रहे, मैंने 7 का इसलिए दिया 8 का कि उस दिन मेरा कोई और प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आज अल्लाह के फजल से चौथी तकरीर। जाके सुभान अल्लाह कहो, जाके सुभान अल्लाह कहो। सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा, अली की औलाद 2 हिस्सों में तकसीम है, एक है औलाद फातिमी, एक है औलाद गैर फातिमी। अली की सैयदा फातिमा से 5 बच्चे, 3 बेटे 2 बेटियां। बड़ा बेटा मोहसिन, हसन, हुसैन, बेटियों में ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। जाग रहे हो? ये उम्मे कुलसूम वही है जो सैयदना उमर बिन खत्ताब की बीवी है। चलो मेरा उन्वान न बदले, ये लिखा हुआ है अशरफ फारूक हुसैन। आइए इस नाम को जरा पानी देते हैं, इस नाम को समझाते हैं कि आपकी शाही जामिया मस्जिद के इस मिंबर और मेहराब पर होने वाले प्रोग्राम का नाम फारूको 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 मानने वाले बोलो फारूको फारूको। मैंने एक तकरीर में एक जुमला कह दिया, मैंने कहा मुहर्रम फारूक और हुसैन दोनों का है। मुहर्रम में शहादत फारूक की, मुहर्रम में शहादत हजरत हुसैन की। अच्छा, फारूक की शहादत भी नमाज में और हुसैन की शहादत भी नमाज में। फारूक से अच्छा, बल्कि एक बात और कहता हूँ, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी अलीयुल मुर्तज़ा की बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हसन हुसैन की हमशीरा, इन्होंने एक जुमला कहा था। वो जुमला ये था, कहने लगी मेरी जिंदगी में फजर की नमाज का बड़ा किरदार है, मेरी जिंदगी में फजर की नमाज का बड़ा किरदार है। औरत ने पूछा सैयदा ये क्या, आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी जिंदगी में फजर की नमाज का बड़ा किरदार है? तो उम्मे कुलसूम कहने लगी मेरा शौहर उमर शहीद हो तो फजर की नमाज में, मेरा अब्बा अली शहीद हो तो फजर की नमाज में, इसलिए मेरी जिंदगी में फजर का किरदार बड़ा है। और अल्लाह ने अजीब अपनी कुदरत दिखाई, हजरत उम्मे कुलसूम का शौहर शहीद हुआ फजर की नमाज, हजरत उम्मे कुलसूम का वालिद शहीद हुआ फजर की नमाज। इसका एक ही बेटा था हजरत उमर से, जिनका नाम था ज़ैद बिन खत्ताब। ये ज़ैद बिन खत्ताब फौत हुए फजर की नमाज में, और उम्मे कुलसूम खुद फौत हुई तो फजर की नमाज में। नमाज में फजर की नमाज में। तो अली भी, हजरत उमर भी मुहर्रम का शहीद, और हजरत हुसैन भी, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक जुमला और कहता हूँ, वाक़या करबला में शहीदों के नाम उठाओ, वाक़या करबला में ज़िबा होने वाले शहदा के नाम उठाओ, वाक़या करबला में करबला की धरती पर ज़िबा होने वाले खानदाने रसूल और इनके गुलाम जिनकी गर्दनें कटी, जो ज़िबा हुए, जो शहीद हुए, इनके नाम उठाओ। 2 बेटे हुसैन के शहीद हैं, 2 बेटे उमर के शहीद हैं।
دو بیٹے حسین کے شہید ہیں، دو بیٹے فاروق ہیں۔ آپ کہو گے مولانا یہ بات تو ہم نہیں مانتے، کیونکہ کربلا کی سرزمین پر عمر کا کوئی بیٹا نہیں گیا تھا، کربلا کی سرزمین پر عمر کے کسی بیٹے کی شرکت نہیں تھی، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کربلا کی دھرتی پر دو بیٹے حسین کے ذبح ہوئے تو دو بیٹے عمر کے بھی ذبح ہوئے؟ میں نے کہا ثابت کر کے بتاتا ہوں، حضرت حسین کے دو بیٹے حضرت علی اصغر بن حسین، حضرت علی اکبر بن حسین، یہ کربلا کے شہید ہیں، کربلا کے دوسری جانب علی کی بیٹی حسن و حسین کی بہن نام ام کلثوم، نکاح میں گئی عمر کے، اللہ نے دیا ایک بیٹا، اللہ نے دی ایک بیٹی، بیٹے کا نام زید بن خطاب ہے، بیٹی کا نام رقیہ بنت خطاب ہے۔ جب عمر شہید ہوئے اسی ام کلثوم بنت علی حسن و حسین کی ہمشیرہ کا نکاح ہوا، علی المرتضیٰ کے بھتیجے جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ۔ یہ عبداللہ ام کلثوم کا دوسرا شوہر ہے۔ اللہ نے عبداللہ بن جعفر کو ام کلثوم کے بطن سے دو بیٹے دیے، ایک کا نام محمد بن عبداللہ، ایک کا نام عون بن عبداللہ۔ اٹھائیے کربلا کے شہیدوں کی لسٹ، آپ کو نام ملیں گے کربلا کے شہیدوں میں۔ شہید کربلا حضرت حسین ابن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت ابو بکر ابن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت عثمان ابن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت جعفر بن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت عبداللہ بن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت عباس بن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں محمد بن عبداللہ، کربلا کے شہیدوں میں عون بن عبداللہ۔ یہ عون بن عبداللہ کون ہے؟ جن کی اماں کا نام ام کلثوم اور عمر کی بیوی کا نام ام کلثوم۔ عون بن عبداللہ محمد بن عبداللہ ٹھیک ہے باپ کی طرف سے نہیں، لیکن اماں کی طرف سے تو عمر کے بیٹے بنتے ہیں، اور اماں کی طرف سے عمر کے بیٹے بنتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دوں یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ فاروق کی بھی یاد ہے، حسین کی بھی یاد ہے۔ فاروق جو ہے مسجد کا شہید ہے، حضرت حسین یہ بھی نماز کا شہید ہے، یہ بھی ذبح ہوا، یہ بھی ذبح ہوا، اس کے بھی دو بیٹے ذبح ہوئے، اس کے بھی دو بیٹے ذبح ہوئے۔ فاروق و حسین کی ایسی محبت ہے، ایسی محبت نہ بھائیوں میں تھی، سب سے زیادہ بھائیوں سے بھی زیادہ محبت فاروق نے حسین سے کی ہے، حسین نے فاروق سے کی۔ اچھا اس سے ذرا آگے چلیے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد کتنے ہی سنے؟ اولاد فاطمی اور اولاد غیر فاطمی۔ فاطمی اولاد کون سی؟ جو سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوئی، اور غیر فاطمی اولاد کون سی؟ جو باقی بیویوں سے پیدا ہوئی۔ اب جملہ سن لینا، ہمارے سید پور میں بھی بہت سید ہیں، تو تھرمامیٹر لے لو، تھرمامیٹر سے پتہ چل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو میرے پیر علی کی اولاد غیر فاطمی ہے، جو سیدہ فاطمہ کے پیٹ سے نہیں ہے، وہ علوی کہلوا سکتے ہیں، حیدری کہلوا سکتے ہیں، قریشی کہلوا سکتے ہیں، آل ابی طالب کہلوا سکتے ہیں، لیکن سید اور شاہ نہیں کہلوا سکتے۔ سید اور شاہ صرف وہ ہے جو یا میرے پیر حسن کی اولاد ہو یا میرے پیر حسین کی اولاد ہو۔ آج کل تو سید ایسے ہیں، میں ایک علاقے میں گیا، بہت اچھا مکان بنا ہوا تھا، اور اس کا گیٹ بھی بڑا پیارا لگا ہوا تھا، اور اس کا پلر بھی بڑا اچھا تھا، اور اس کے اوپر ایک پھٹی لگی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا رہائش گاہ، اور نیچے لکھا ہوا تھا سید فدا الرحمن شاہ ولد اللہ بخشہ۔ سید فدا الرحمن شاہ ولد، کوئی دیکھنا چاہے مجھ کو دکھا سکتا۔ تو حضرت علی کی اولاد میں سید اور شاہ صرف وہ ہے جو حضرت حسن کی اولاد ہو یا حضرت حسین کی اولاد ہو۔ یاد رکھیے گا اولاد علی کی ہو، اولاد فاطمی نہ ہو، وہ سید نہیں ہے، وہ شاہ نہیں ہے، وہ قریشی ہو سکتا ہے، علی ابی طالب ہو سکتا ہے، وہ حیدری ہو سکتا ہے، وہ زیدی ہو سکتا ہے، وہ علوی ہو سکتا ہے، لیکن سید اور شاہ
صرف وہ خوش نصیب ہے جو میرے پیر حسین کی اولاد ہو یا پیر حسن کی اولاد ہو. سبحان اللہ کہو. اور جو حضرت تشریف لا رہے ہیں وہ حضرت حسن کی بھی اولاد ہے، حضرت حسین کی بھی اولاد ہے. سارے کہو سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ. ہاں بھائی چلیں، حضرت شاہ جی بھی تشریف لے آئے. ان کے درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ خیر نہیں ہوتا. چلیں جی بات کو اختتام کی جانب لاتے ہیں. کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ بولو بولو. حضرت شاہ جی دامت برکاتہم، یہ میرا آبائی علاقہ ہے، اس لیے میری ان دوستوں سے حجت بھی زیادہ ہے. میں بزرگوں کو تو تکلیف نہیں دیتا، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے جو کربلا کی دھرتی پہ 72 تڑپے میں ان کے نام لیتا جاؤں اور آپ ان کو سلام کرتے جائیں. کرو سلام. تو میں نام لیتا ہوں، اگر سلام نہیں کرنی تو ہم نہیں لیتے. کرو گے کرو گے. وہ جان دے گئے، وظیفہ ہو گئے، وہ گردنیں کٹوا گئے، وہ حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ گئے، وہ خلافت اور حکومت کے درمیان حد فاصل کو قائم کر گئے. آئیے ان کربلا کے شہیدوں کا نام لیتے ہیں اور آپ نے ایک ایک نام پہ جا کر سلام کہنا ہے. جاگیے گا جس کے بازو اٹھیں گے. حضرت شاہ جی کی طرف سے میں دعا دیتا ہوں، اللہ کرے مرتے دم تک اس کے بازو کی طاقت ختم نہ ہو. جو زبان سے سلام بولے گا اللہ کرے آخری دم تک اس کی زبان پر مصطفیٰ کا کلمہ جاری رہے. تو سیکھ پور کے غیور سنی مسلمان بھائیوں ذرا جاگیے گا. میں نام لیتا ہوں، آپ نے سلام کہنا ہے. جاگیے. شہید کربلا حضرت حسین ابن علی کو ہمارا. ایسے اگر ایسے لینا تو مجھے نہ تھکاؤ، میں بہتر نام لوں، آپ کی سبحان اللہ نہ نکلے اور آپ کے ہاتھ اٹھ کر سلام کے لفظ نہ کہیں. میں نے نام لینا، بازو اٹھنے چاہیے. حسین ابن علی کو ہمارا. جا کر حسین ابن علی کو ہمارا. شہید کربلا حسین ابن علی کو ہمارا. شہید کربلا ابو بکر ابن علی کو ہمارا. شہید کربلا عثمان بن علی کو ہمارا. شہید کربلا عباس بن علی کو ہمارا. شہید کربلا جعفر بن علی کو ہمارا. شہید کربلا عبداللہ بن علی کو ہمارا. شہید کربلا علی اصغر بن حسین کو ہمارا. شہید کربلا علی اکبر بن حسین کو ہمارا. شہید کربلا حضرت قاسم بن حسن کو ہمارا. شہید کربلا حضرت ابوبکر بن حسن کو ہمارا. شہید کربلا حضرت عمر بن حسن کو ہمارا. شہید کربلا حضرت عبداللہ بن حسن کو ہمارا. شہید کربلا حضرت عون بن عبداللہ کو ہمارا. شہید کربلا حضرت محمد بن عبداللہ کو ہمارا. شہید کربلا حضرت جعفر بن عقیل کو ہمارا. شہید کربلا عبد الرحمن بن عقیل کو ہمارا. شہید کربلا محمد بن مسلم کو ہمارا. شہید کربلا عون بن مسلم کو ہمارا. شہید کربلا محمد بن سعید کو ہمارا. جا کر جوش سے، عقیدت سے، محبت سے محمد بن سعید کو ہمارا. سعید بن عمر کو ہمارا. سہیل بن کین کو ہمارا. حضرت عامر بن فہیرہ کو ہمارا. حضرت وہب قلبی کو ہمارا. حضرت حبیب بن مظاہر کو ہمارا. قاسم بن حبیب کو ہمارا. انس بن حارث کو ہمارا. سعید بن انس کو سعید بن حارث کو ہمارا. سعد بن حارث کو ہمارا. جندہ بن حارث کو ہمارا. محمد بن انفیہ کو ہمارا. وہب قلبی کو ہمارا. عبداللہ غفاری کو ہمارا. جون غفاری کو ہمارا. کیا ہو؟ سارے شہیدوں کو ہمارا. سارے شہیدوں کو ہمارا. اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، ہم صرف کربلا کے شہیدوں کو سلام نہیں کہتے. جاگیے گا. مسجد کے شہید عمر کو ہمارا. قرآن کے شہید عثمان کو ہمارا. نماز کے شہید علی کو ہمارا. بدر کے شہداء کو ہمارا. احد کے شہداء کو ہمارا. پیر معونہ کے قاریوں کو ہمارا. خندق کے شہداء کو ہمارا. حنین کے شہیدوں کو ہمارا. ختم نبوت کے شہیدوں کو ہمارا.
ہمارے جو ایک مولانا ہے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، میں نے کہا کہ آج سبحان اللہ کہہ دیا، نام لیا سبحان اللہ. جب میں کہہ رہا ہوں کہو تو کہتے نہیں ہو، کہو سبحان اللہ. ایک بات سناتا ہوں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی. وہ کہتے ہیں پنجاب والے دی نیڑے کنوں تے مولوی دی آخری گال کنوں اللہ بچا دے. جدا مولوی آکھے نا آخری گال حالی سمجھو ہی 11 گالی آخری. پنجاب والے کنوں پوچھو چاہ حضرت شاہ جی اگر علی پور سے پوچھتے کہ سیت پور کی تھا اے تھئی نیڑے. وہ ایک بندہ حضرت رکشے کے لیے یعنی اس نے ریلوے اسٹیشن پہ جانا تھا تو رکشے والے کو اس نے کہا کہ یار میں کو اسٹیشن پہ چھوڑیا چوکھا کی رہے ہوا کہ 200 کہ اے تا ریلوے اسٹیشن کھڑے کہ 200 تو کہ ہاتھ جھکا کر متا ٹرین چوانے لگی. تو میری بھی آخری بات ہے دوستو، آخری جملہ کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ کر لیجئے گا. واقعہ کربلا حضرت میں بیان فرماتے ہیں، شہادت میں بیان فرماتے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک بات سوچ رہا تھا اگر کوئی مجھ سے کہے مولانا حسین کو بیعت کا کہا گیا نہیں کہ مدینے سے چلے مکہ پہنچے، مکہ سے چلے قادسیہ پہنچے، قادسیہ سے چلتے چلتے 2 محرم کو کربلا کی دھرتی پہ پہنچے. 6 دن حسین اور کوفیوں کے درمیان مذاکرات ہوئے، 9 کو ناکام ہوئے، 9 کی شام کو جنگ ہوئی، 10 کو فیصلہ کن جنگ ہوئی. عصر کی نماز میں سارے شہداء کے بعد میرا پیر حسین شہید ہوا. اگر کوئی مجھ سے کہے مولانا لمبی بات نہ کر، 2 جملوں میں بتا دے کربلا کے شہیدوں کا سبق کیا ہے، 2 جملوں میں بتا دے کربلا کے شہیدوں نے کیا کیا ہے. میں حضرت شاہ جی سے دعا لینے کے لیے سے یہ جملہ عرض کرتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کربلا کی دھرتی پر آل رسول کے مرد بھی تھے، آل رسول کی عورتیں بھی تھیں، مردوں نے کیا کیا، عورتوں نے کیا کیا، مردوں کا کردار کیا ہے، عورت کا کردار کیا ہے، میں کہوں گا کربلا کی دھرتی پر آل رسول کے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. مرد تلوار چلاتے تھے، عورتیں خیمے کے اندر تھے، مرد کر رہے تھے، عورتیں خیمے کے اندر تھے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کربلا کی سرزمین پر آل رسول کے مردوں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، میں کہتا ہوں آل رسول نے کربلا کی دھرتی پر مرد نے سجدہ نہیں چھوڑا، عورت نے پردہ نہیں چھوڑا. مرد نے سجدہ کر کے دکھا دیا، عورت نے پردہ کر کے دکھا دیا. کربلا کی سرزمین پر اگر اس کا سبق پوچھو گے، سجدہ پردہ. آج کے زمانے میں جس کے پاس سجدہ ہے اور پلس پردہ ہے یہ اصلی حسینی ہے، اور جس کے پاس نہ سجدہ ہے مائنس پردہ ہے یہ حسینی. الحمدللہ ہم سجدے والے بھی ہیں، ہم پردے والے بھی ہیں. ہم سجدے کو بھی مانتے ہیں، ہم پردے کو بھی مانتے ہیں. 10 محرم کو بڑی علماء کی تقریریں سنتے ہو. سیت پور کے لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا پیر حسین جب شہید ہوا تو نماز کون سی تھی؟ سارے بولو. جب تک بولو گے نہیں چھوڑوں گا نہیں، بولوں گا بھی نہیں چھوڑوں گا بھی نہیں. کون سی نماز؟ سارے بولو، سارے بولو. پچھلے وچلے دائیں بائیں کون سی نماز تھی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو کون سی نماز. کس نماز میں شہید ہوئے؟ زور سے بولیے گا کون سی نماز تھی، کون سی نماز تھی، کون سی نماز تھی، کون سی کون سی سمجھ نہیں آ رہی، کون سی کون سی. یار عجیب لوگ مڑی عصر دی نماز ہے صحیح نہیں سمجھے میں کہاں لے گئے. تم کہتے ہو عصر میں شہید ہوا، عصر دی نماز ہے صحیح نہیں ہے. 3 ہے. کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ نام نہیں لیتا مشعر کے پردے میں جن جن سے مخاطب ہوں وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نام لیا جائے. نمازیں ترائے 1.5 لاکھ گنتی، آدھی شہادت سنانا، آدھی پیر حسین عصر دی نماز سے گردن کٹوائیے تلے لے دے آدھی عصر کہنی، تلے لے دے آدھی. مبارک آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں،
حسین بھی ہمارے پاس ہے، حسین کا جہاد بھی ہمارے پاس ہے، حسین کی نماز بھی ہمارے پاس ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ زور سے بولو، کتنی نمازیں؟ کتنی نمازیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ عصر کی نماز حسین نے پڑھی، لوگ کہتے ہیں حسین نے کمال کر دیا، نماز میں گردن کٹوا دی۔ میں طالب علم ہوں، میں کہتا ہوں یہ کمال نہیں، میرے پیر کا صرف یہ کمال نہیں ہے کہ پیر نے گردن نماز میں کٹوائی، کئیوں نے کٹوائی ہے، میرے پیر کا کمال یہ ہے۔ جاگیے گا سیدھ پور کے دوستو، جاگیے گا، بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، میرے پیر کا صرف یہ کمال نہیں کہ گردن نماز میں کٹوائی ہے، میرے پیر کا کمال علل کمال اتم کمال اکمل کمال یہ تھا، گردن کٹتی رہی، حسین کا سجدہ نہیں چھوٹا۔ بندے کو گولی لگے ادھر گرے، گولی لگے ادھر گرے، شمر کی تلوار تھی، حسین کا سر تھا، شمر کی تلوار چل رہی تھی، حسین کی زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جاری تھی، یہ گردن کاٹتا رہا، یہ سیوا کرتا رہا، خون بہاتا رہا۔ حسین کا کمال یہ ہے، گردن کٹ کے جدا ہو گئی، دھڑ رب کے سامنے سجدے میں پڑا تھا۔ میرے پیر حسین کا کمال ہے، اور محرم کا پیغام بھی نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ سبق لے کر جاؤ، عمر کی شہادت کا پیغام، علی کی شہادت کا پیغام، حسین کی شہادت کا پیغام، نماز 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 نماز۔ پیریں دا دورے کٹی ماری اندر ساڑھے کی جارے انجینئر ہاں موٹر سائیکل دیا جڑا نا پیر بنے پراڈو چھکی، پیریں دا دورے کٹی ماری اندر آؤ ایک پیر تو آپ کو تویز دیں دے۔ تویز ایسے ہیں جس کے پاس یہ ہو گیا، دنیا کے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلی یہ 5 وقت کی نماز، اور دوسرا ہے اماں اور ابے کی دعا۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ سارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ اور پڑھے گا وہ جس کو آئے گی۔ اب بھی مجھے کہہ دے مولانا ہیلی کاپٹر آیا کھڑے چلاؤ، ہاں وہ کاکا میں کون دا نہیں تھا چلانا کی میں، چلانے کے لیے آنا ضروری ہے۔ تو نماز پڑھے گا وہ جس کو آئے گی، اور آئے گی اس کو جو سیکھے گا۔ میں جو بیٹھ جاؤں دریا میں کیسے تیرتے، نیٹ پہ لکھوں وہاں پہ آ جائے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، میں لگا دوں چھلانگ، نہ بھائی سیکھنا پڑے گا۔ تو نماز بھی اس کو آئے گی جو نماز سیکھنی کہاں ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں، اشرف علوم زندہ باد، شاہی مسجد زندہ باد، یہ قاری علماء حفاظ زندہ باد، یہ مدارس والے زندہ باد، ان کے قریب آئیے، بچوں کو بھیجیے، نماز سیکھیے، دعائے قنوت سکھائیے، جنازے کی دعائیں سکھائیے، 6 کنزیں یاد کرائیے۔ بڑے ہو گئے، جوانی آ گئی، بڑھے پا ہو گیا، مدرسے میں پڑھنے کی عمر ختم ہو گئی، ابھی نماز نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، غسل کے فرض نہیں آتے، کچھ بھی نہیں آتا، پھر گھبرائیے مت۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں سیکھی، اللہ نے اس کے لیے عزت اور پردے کا ایک رستہ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں تبلیغی جماعت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغی۔ اس میں جا کر دین کو سیکھنا، نماز کو سیکھنا، اور اپنی نماز کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی محنت کرنا۔ اس کے لیے سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کر دو گے تو تشکیل والے عمل کی برکت اس مبارک اجتماع میں شامل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ، نماز کو سیکھیں گے، کردار حسینی کو لاؤ گے، کردار فاروقی کو لاؤ گے، کردار صدیقی کو زندہ کرا گے۔ آپ سے کہتا ہوں حکومت کے مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیا فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قانون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام میں گر تو بڑھتا ہے، ظلم سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ دل سے کو گھبرائے نہ، تبدیلی آنے والی ہے۔ دل سے کو ایک دیوار میں تقریر کریں گے حضرت جی، میں شعر پڑھ کے دیں، جو دل سے کو گھبرائے نہ، تبدیلی آنے والی ہے، اور نہ مراد ای ہو جی ایے والا بیندی نہ ہے۔ دل سے کو گھبرائے نہ، دل سے کو گھبرائے نہ،
इंशाअल्लाह हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बन कर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मसलूमों की आहूड़े शोलों की अदाएं पहनी है। ये कहते को रस्मे गानों के साली बदलने वाले हैं। बेपलिया की जामिया मस्जिद का एक छोटे कद वाला छोटे जिस्म वाला बेपलिया की जामिया मस्जिद के मिंबर मेरा पे आया था। तेरी और मेरी अम्मी आयशा की शब का नारा लगाया था। वो छोटे कद वाला अपनी तकरीर के आखिर में कहा करता था, फना फिल्लाह की तहमे बका का राज मुज़मर है। जिससे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राज़ी बैठो नाराज़? सारे बोलो, सारे बोलो। राज़ी हो काका? कोई नाराज था नहीं? सारे हाथ खड़ा करते राज़ी आको अगले साल मेरे इश्तिहार च ना आवे सी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लंबा नहीं डेढ़ में खड़ी ते देखा है डेढ़ में